اپنی من مانی اور اپنی خواہش نفس کو ہی دین قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، جو دل میں آئے من میں آئے وہ کر گزرو، تو پھر یہ دین تو نہ ہوا، یہ تو اپنی خواہشات کی تماشا گاہ ہوئی کہ جس کے من میں جو آئے وہ کر گزرے۔ یہ تو چھوٹا سا گھر ہو 3 مرلے کا 2 مرلے کا، جھونپڑی ہو، ان جھونپڑیوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، ان کے بھی ضابطے ہوتے ہیں۔ یہ 3 مرلے کے 5 مرلے کے سکول بنے ہیں، ان کے بھی ضابطے، ان کے بھی قوانین ہوتے ہیں۔ دیہاتوں کے ضابطے، جنگلوں کے آتے ہیں، جنگل میں کوئی قانون، لیکن جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی ضابطہ ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام کوئی لاوارث دین ہے کہ ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق منہ اٹھائے اور جو اس کا جی چاہے وہ کر گزرے، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، اس پر کوئی قدغن لگانے والا نہ ہو، اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہ ہو؟ یہ کوئی لاوارث دین ہے؟ اس دین کی بنیادوں میں صحابہ اور اہل بیت کا خون ہے، خود رسالت مآب کا خون ہے اس کی بنیاد میں، تو یہ کوئی لاوارث دین نہیں ہے۔ تو یہ تشریح خود ساختہ ہے لا اکراہ فی الدین کا مفہوم، کہ دین میں جی کوئی جبر نہیں ہے۔ جبر سے یہاں مراد جو ہے وہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، باقی جب دین کوئی قبول کر چکا ہے تو پھر اس کے ضابطے، اس کے قوانین اس کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ 15 دن کے لیے وزٹ ویزے پہ کسی ملک میں جاتے ہیں اور آپ ان سے 100% اختلاف بھی رکھتے ہو، ان کے مخالفین میں آپ کا نام سر فہرست بھی آتا ہو، ان کے شہری نہیں ہیں آپ، لیکن 15 دن کے لیے آپ وہاں گئے تو وہاں لینڈ کرنے سے لے کر واپس آنے تک ان کے قوانین کے مطابق آپ پابند ہوں گے اپنی زندگی کو ڈھالنے کے۔ تو یار ایک ملک جو دنیا کے کسی گوشے میں ہے اور اس کے بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین، آپ وزٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پابند ہونا پڑے گا۔ تو جس دین کو دل اور روح نے قبول کیا ہے اس کے ضابطے کیا قبول ہی نہیں کیے جائیں گے؟ منمانی اور خواہشات کی دنیا میں آباد رہ کے زندگی گزاریں گے تو پھر دین تو نہ ہوا۔ دین تو اپنی خواہشات کی قربانی کا نام ہے، اپنی آرزوؤں کو قربان۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ گردن نہادن، فارسی میں تسلیم کردن، سر تسلیم خم کر دینے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام ماننے کا نام ہے۔ اسلام کے جو احکامات ہیں، ہمارے نفس پہ شاک بھی ہوں گے، ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نفس پہ شاک ہوتی ہیں، لیکن جو قوانین اور ضابطے دیے جاتے ہیں اس کے جو انتہائی فوائد ہیں ان پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ آپ بچے چھوڑنے جا رہے ہیں اسکول میں اور آپ نے دفتر فیکٹری کہیں پہنچنا بھی ہے تو وہاں آپ کو 60 سیکنڈ کے لیے اشارے پہ رکنا پڑا تو آپ بڑے بے چین ہیں کہ پہلے ہی تاخیر ہو گئی، اب واپس میں نے آنا بھی ہے اور فیکٹری بھی جانا ہے اور بچے کو بھی اسکول پہ وقت چھوڑنا ہے اور مجھے یہاں 1 منٹ تک رکنا پڑے گا، لیکن آپ کو رکنا پڑے گا، آپ پابند ہیں رکنے کے۔ جنہوں نے یہ قانون و ضابطہ بنایا ہے وہ جانتے ہیں اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر یہ ٹکراؤ ہو، یہ تو اب 1 منٹ تاخیر سے پہنچیں گے، پھر یہ پہنچ نہیں پائیں گے، یہ یہاں سیدھا ہاسپٹل پہنچیں گے۔ اس لیے انہوں نے قانون بنایا ہی اس لیے ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ تو شاک تو ہے نفس کے اوپر، لیکن تمہاری زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے یہ قانون۔ تو اسلام کے قوانین اگر سخت بھی تمہیں دکھائی دیں لیکن تمہاری دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری کے ضامن ہے اسلام کے قوانین اور ضابطے۔ تو ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہی سربلندی اور سرفرازی ہے، اور جو اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتے تو وہ کبھی بھی اسلام کے ثمرات اور اسلام کے فیوز و برکات سے کبھی بھی مالا مال نہیں ہو سکتے۔ تو ایک پہلو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا یہ مفہوم کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ باقی اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے اندر تڑپ ہی موجود نہ ہو کہ ٹھیک ہے اسلام ایک سچا دین ہے، جو مرضی قبول کر لے، جو مرضی نہ قبول کرے۔ یہ اختیار ضرور دیا گیا ہے، لیکن میری اور آپ کی یہ انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے کوشاں ہوں اور اس کو خوبصورت دلائل کے ذریعے سے دین کی طرف راغب کریں، اور یہ پیغمبروں کی زندگی تھی۔ ورنہ وہ بھی کتاب چوک میں رکھ دیتے، اس کو پڑھ لو، جس کا جی چاہے اسلام لے آؤ، جس کا جی چاہتا ہے اسلام نہ لائے، بات ختم ہوئی۔ یا ایک مرتبہ کسی مجمع میں اعلان کر دیتے کافی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، لوگوں کے سخت رویوں کے باوجود اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو ہماری تو یہ آرزو ہونی چاہیے پوری کائنات گیت ہی حضور کے گائے، ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے، ہماری یہ آرزو ہونی چاہیے۔ تو میں تو خطبہ سے اپنے یہاں
پڑھنے پڑھانے والے سب کو کہتا ہوں کہ اپنی دعوت کا جو پیرایا ہے اس کو ذرا وسیع کرو. آپ اس انداز سے دین کی بات کرو کہ تمہاری بات دنیا کے تمام طبقات کو قابل قبول ہو. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، صحیح حدیث میں لکھا ہے، طے شدہ امر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا صرف میرے حضور کا ہوگا. پوری دنیا کے اوپر ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ. اور وہ وقت آ کے رہے گا اور وہ